لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے سامنے پہلی ماہ رمضان کی پہلی تاریخ سے ابھی تک آپ کے سامنے سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، سورہ مومن کی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج آیت نمبر 13 اور 14 اور 15 ہے۔ بہرحال کچھ باتیں پچھلے درس میں رہ گئی تھیں، اس بات کو بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا جائے کہ 13ویں آیت میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہی وہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے پچھلے درس میں جو تھوڑی سی بات رہ گئی تھی وہ بیان کیا جائے کہ میں آپ کے سامنے پچھلی آیت کے متعلق یہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ کی حکومت سے فرار کرنا ناممکن ہے۔ ہر جگہ پروردگار حاضر و ناظر و شاہد ہے، وہ ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے، ہماری باتوں کو دیکھ رہا بھی ہے، ہمارے کام کو دیکھ رہا ہے، جانتا بھی ہے ہماری باتوں کو اور سنتا بھی ہے۔ تو سورہ مومن میں جو باتیں بیان کی گئی تھے اسی کے پیش نظر میں نے آپ کے سامنے عبداللہ مبارک اور بہلول دانا کا ایک واقعہ نقل کر رہا تھا، اسی سلسلے میں کہ اللہ کی حکومت سے فرار کرنا ناممکن ہے، مشکل ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ مبارک نے واعظ و نصیحت کی درخواست کی تھی، تو بہلول دانا نے 4 شرطوں کی طرف متوجہ کیا تھا کہ 4 شرطیں تم مان لو تو میں واعظ نصیحت کرتا ہوں۔ عبداللہ مبارک نے کہا وہ 4 شرطیں کیا ہیں؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا رزق چھوڑ دو۔ اگر اللہ فرمانی کرنا چاہتے ہو، گناہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا رزق چھوڑ دو۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، زندگی اگر ہمارے پاس ہے اور ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کا رزق ہمیں کھانا ہے۔ اس کا دوسری بات بیان کی تھی کہ ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں پہ اللہ کی زمین نہ ہو، یعنی اگر گناہ کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو ایسی زمین پہ چلے جاؤ جہاں پر اللہ کی زمین نہ ہو، اللہ اس زمین کا مالک نہ ہو۔ تو بہلول دانا نے جب یہ شرط لگائی تو اس کے بعد عبداللہ مبارک نے کہا کہ بہلول تو یہ تو اور سخت شرط ہو گئی، کیونکہ کوئی زمین ایسی ہے ہی نہیں جس کی ملکیت اللہ کے پاس نہ ہو، اللہ مالک نہ ہو۔ کہا پھر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو۔ کہا یہ تو اور سخت شرط ہو گئی، کیونکہ جہاں بھی میں جاؤں گا اللہ کی حکومت ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ پانی پہ جاؤں تو اللہ، فضا پہ جاؤں تو اللہ، یعنی بحر میں جاؤں، بر میں جاؤں، خشکی میں جاؤں، تری میں جاؤں، جہاں جاؤں گا اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چوتھی شرط جناب بہلول دانا نے کہا کہ عبداللہ مبارک اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو پھر ایک کام کرو، گناہ تم کرتے رہو اور جب ملک الموت آ جائیں تو اس وقت تم ملک الموت سے کہنا کہ تم ٹھہر جاؤ تاکہ میں توبہ کر لوں۔ ملک الموت سے کہنا کہ تم ٹھہر جاؤ تاکہ میں سب کے حقوق ادا کر دوں۔ ملک الموت سے کہنا کہ تم ٹھہر جاؤ، میں دوسرے کے مسائل کو حل کر کے آتا ہوں، اپنا حق جو کسی کے پاس سے لے لوں یا جس کا حق میں نے لیا ہے اس کو میں واپس کر دوں، توبہ کر لوں۔ تو بہلول دانا نے جب یہ جملہ کہا تو عبداللہ مبارک نے کہا کہ بہلول کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت میری بات مانے؟
وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ ہمیں یعنی ہماری بات کو نہیں مانیں گے۔ اور ظاہر سے بات ہے تاریخ نے بھی متوجہ کیا ہے کہ شداد چاہتا تھا کہ اپنی بنائی ہوئی دنیا کی جنت جو ہے، دنیاوی جنت میں داخل ہو سکے، لیکن ملک الموت اللہ کے حکم سے آئے تھے اور روح قبض کر لیا تھا۔ وہ مہلت مانگتا رہا، لیکن اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آیا تھا ملک الموت، اس نے جو ہے ایک لمحے کے لیے مہلت دے دی، کیونکہ جو ہے اہل بیت، یعنی یاد رکھیں کہ اللہ کے حکم کی تعمیل جو ہے فرشتہ نے کیا تھا، ملک الموت نے جو ہے روح قبض کر لی تھی۔ تو یہی بہل الدانا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے گناہ کر رہے ہو تو پھر یہ یعنی سوچو کیا تم ملک الموت کو روک سکتے ہو؟ تو بہل الدانا کے اس کہنے کے بعد جو ہے عبداللہ مبارک نے کہا کہ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ ملک الموت میری کہنے پر رک جائے؟ تو اس کے بعد بہل الدانا نے کہا کہ جب تم اللہ کا رزق نہیں چھوڑ سکتے تو جس کا کھاتے ہو اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ جب تم اللہ کی زمین سے دور نہیں رہ سکتے تو جہاں رہتے ہو تو اس مالک مکان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ مالک کی جو ہے مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تم جو ہے کسی ایسی جگہ نہیں جا سکتے جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، ہر جگہ اللہ کی حکومت موجود ہے، تو پھر جو ہے ایسا کام کیوں کرتے ہو جس سے اللہ کی حکومت میں رہ کر جو ہے نافرمانی ہو جائے؟ پھر ملک الموت کو تم روک نہیں سکتے، موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب یہ پتہ ہے تمہیں کہ جب موت آئے گی تو مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ ملے گی، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے لیے جو ہے مطیع ثابت نہیں ہوتے، اطاعت گزار کیوں نہیں ہوتے، اللہ کا کہنا کیوں نہیں مانتے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے، اللہ کی حکومت سے بھاگ کر نکل جانا یہ ناممکن ہے۔ جس طرح دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگار تیری حکومت سے بھاگ کر نکل جانا یہ ناممکن ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے جو آیت ہم نے آج سے تلاوت کی ہے، اس میں اگر آپ غور کیجئے تو یہ آیات سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو کہا ہے هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے پروردگار جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ تو بھائی نشانیوں سے مراد کیا ہے؟ آیات سے مراد کیا ہے؟ تو روایت میں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، یعنی اللہ اپنی نشانیاں جو ہے اہل بیت کے ذریعے جو ہے پیش کرتا ہے، اہل بیت اطہار کے ذریعے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے اہل بیت اطہار وہ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں کہ جو انسان تعجب میں پڑ جائے۔ معجزہ ان کے پاس ہے، اہل بیت اطہار کے پاس۔ رزق جو ہے ظاہر سے بات ہے اللہ نے اس طریقے سے انہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو نا امید نہیں پلٹاتے، ہے نا، پریشان نہیں کرتے کسی کو، عدل و انصاف سے کام کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے عدل و انصاف سے حکومت کر کے ہمیں بتایا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تمہیں دکھاتا ہے، اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے اور آسمان سے رزق دیتا ہے۔ بھائی ظاہر سے بات ہے رزق کیسے آتا ہے؟ آپ غور کریں، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھیں۔ پانی نہیں برستا، انسان کی فصل جو ہے برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ جو ہے اوپر سے پانی برساتا ہے، بارش ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے جو ہے زمین میں جو ہے ہریالی پیدا ہوتی ہے، اناج اگتا ہے، انسان رزق اس کو جو ہے ملتا ہے زمین سے۔ لیکن بارش اللہ جو ہے آسمان سے رزق دے رہا ہے، بارش نازل کر رہا ہے، اور رزق جو ہے کہاں سے ملتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ آپ دعا پڑھتے ہیں، دعا عشاء کی نماز کے بعد ایک دعا ہے، اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، پروردگار میں نہیں جانتا کہ میرے رزق کی جگہ کہاں ہے۔ اب اسی کا آگے جو ہے بڑھتے ہوئے جو ہے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بحر میں ہے، خشکی میں ہے یا تری میں ہے، آسمان پہ ہے، زمین پر ہے، کہاں ہے نہیں معلوم مجھے، اور کس کے ذریعے ہم کو ملے گا رزق یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ رازق پروردگار ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب ظاہر سے بات ہے کہ انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے جو ہے آسمان سے وہ رزق نازل کرتا ہے، اور ظاہر سے بات ہے رزق جو ہے مختلف انداز سے جو ہے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ بظاہر میں ہوائیں چلتی ہیں، یہ بھی رزق ہے۔ اگر انسان کو آکسیجن نہ ملے تو انسان مر جائے گا۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا تھا کہ آکسیجن کی جو ہے شارٹیج ہو گئی تھی
سلنڈر کی آکسیجن کے سلنڈر کی شارٹیج ہو گئی تھی، کتنے لوگ جو ہیں مر گئے تھے، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو وہی ہے کہ ہمیں کتنی آکسیجن مل رہی ہے 24 گھنٹے میں، یہ انسان کو اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں شکر پروردگار ہر وقت عطا کرنا چاہیے، وہی رزق دے رہا ہے ہم کو، ہوا وہی نازل کر رہا ہے، بارش وہی، پانی وہی دے رہا ہے۔ زمین سے پانی ختم ہو جائے انسان کیا کرے گا؟ بھوک پیاسا مر جائے گا۔ آسمان سے پانی نہ برسائے تو انسان رزق جو ہے حاصل نہیں کر پائے گا، اناج اگے گا نہیں۔ زمین جب تک پانی اس کو نہ ملے اناج کیسے اگائے گی؟ تو وہی مسئلہ ہے کہ ہمیں جو ہے اللہ کا شکر جو ہے ہر وقت ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیے قحط کا عالم تھا جناب یوسف کے زمانے میں، 7 سال جو ہے قحط ہوا تھا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جناب یوسف کو اللہ نے اس طریقے سے تعلیم دی تھی، علم دیا تھا کہ وہ 7 سال کا اناج جو ہے 7 سالوں میں جمع کیا ہے، 7 برسوں میں جمع کر کے جو ہے لوگوں کے فراوانی نعمت کا جو ہے سبب بن گئے، لوگوں کو جو ہے رزق یعنی اللہ کی طرف سے رزق ان کو ملا ہے۔ تو وہی جو ہے یہاں پہ دعا کی جاتی ہے، پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہاں سے رزق ملنے والا ہے، کس کے ذریعے ہم تک رزق پہنچنے والا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا کہہ رہا ہے کہ آسمان سے ہم نے رزق تم پر نازل کیا ہے، تو ظاہر بارش ہوگی تو رزق جو ہے ملے گا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ آگے بیان کرا وما یتذکر الا من ینیب، یعنی اس سے جو ہے اللہ سے وہی نصیحت اور واعظ حاصل کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، من ینیب جو پلٹتا ہے، جو رجوع کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں توبہ جو ہے ہر حالت میں ضروری ہے، اللہ کی طرف پلٹنا جو ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، وہی اللہ جو تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے، لیکن خالصۃ لوجہ اللہ، خلوص کے ساتھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، پلٹو تو اللہ کی طرف خلوص نیت کے ساتھ، جیسے جناب حر جو ہے پلٹ کر آئے، اللہ کے لیے پلٹ کر آئے، حسینیت اپنے اندر پیدا کی ہے، حسین کے قدموں پہ گر کے تحت توبہ کر لی ہے، پلٹ کر آ گئے اللہ کی بارگاہ میں، نتیجے میں جو ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو گئے، اور نتیجے میں جو ہے حر علیہ السلام ہو گئے۔ اب ان کو جس طرح شہدائے کربلا کی اہمیت ہے ویسے ہی جو ہے جناب حر کی ایک اہمیت برقرار ہے۔ اور آپ دیکھیں رومال زہرا بھی جو ہے ان کو نصیب ہو گیا۔ تو یعنی یہ تمام فضیلت جو ہے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کی طرف پلٹ جائے، اپنے اندر اہل بیت کی محبت پیدا کر لے۔ اب آپ غور کریں کسی کی بات کی آیت ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب اسی طرح من ینیب کا یعنی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ، آیت نمبر 14، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، یعنی اس طرح سے کرو کہ تم خالص لہ الدین ولو کرہ الکافرون، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے لہذا تم جو ہے خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو، چاہے کفر اختیار کرنے والوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ غور کیجئے گا کیوں ناگوار گزرے، یعنی اگرچہ جو ہے ناگوار گزر رہا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کفر اختیار کرنے والے، انکار کرنے والے وہ کراہیت محسوس کرتے ہیں، تو وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھاؤ، قدم قدم پہ اللہ کو یاد کرو۔ یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ہم جو ہے کام کر رہے ہیں اللہ کو بھول جا رہے ہیں، نہیں، عبادت کا سب سے بڑا جو ہے اخلاص یہی ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اس کی عبادت لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم لوگ جو ہے تقریریں کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے مجلسیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو ہے بیان کرتے ہیں، تو یہ دماغ میں نہ ہونا چاہیے کہ ہماری بات جو ہے لوگوں کو پسند آئی یا نہیں آئی۔ جہاں یہ دماغ میں آ گیا کہ میری مجلس لوگوں نے پسند کی یا نہیں کی، ہماری تقریریں جو ہے لوگوں نے پسند کی یا نہیں کی، ہمارا درس جو ہے کسی نے پسند کیا یا نہیں کیا، بس یہی دماغ میں آ گیا تو یہ ریاکاری ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ لوگ پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔
یہ دماغ میں رکھنا چاہیے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ عبادت کا سب سے بڑا اخلاص یہی ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اس کی عبادت جو ہے لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا بری، ورنہ جہاں لوگوں کی پسند اور ناپسند کا خیال ذہن میں آ گیا وہاں اخلاص عمل جو ہے مجروح ہو جائے گا، پھر اخلاص نہیں رہ جائے گا، پھر خلوص نہیں رہ جائے گا۔ اور جس قدر یہ خیال راسخ ہوتا جائے گا اخلاص عمل تباہ اور برباد ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی ذہن میں یہ رکھنا ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے پسند کیا نہیں کیا ہے، ہماری بات جو ہے لوگ پسند کر رہے نہیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی اس میں لائک کر رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شیئر کر رہے ہیں، یہ سب جو ہے دماغ میں اگر پیدا ہو گیا تو اخلاص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے۔ ہم یہ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ جو ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب دے۔ یہاں تک کہ بعض علماء اعلام، یہ تو بات ہو گئی ناپسند پسند کے بعد، پھر یہاں تک جو ہے بعض علماء اعلام نے، بڑے بڑے علماء نے جو ہے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، غور کیجئے گا، بہت اہم پہلو ہے، یعنی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان ریاکاری کے خوف سے، ایک دماغ ہوتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے، خوف سے اگر لوگوں کا خیال ذہن میں رکھ کر عمل چھپا کر بھی انجام دے گا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے یا وہ طعن و طنز نہ کرنے پائے، تو یہ بھی ریاکاری ہی کی ایک قسم ہے کہ اس میں بھی انسان کے ذہن پر انسان ہی مسلط ہے۔ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا ہے، صرف انسان کو یاد کر رہا ہے، انسان کو ذہن میں لا رہا ہے۔ جہاں انسان کو ذہن میں لایا وہی اخلاص ختم ہو گیا، اور خدا کا اخلاص نہیں ہے، ورنہ وہ رب العالمین کا مخلص بندہ ہوتا تو بندوں کے خیال سے بے نیاز ہو کر عمل کرتا۔ اصلا توجہ ہی جو ہے، ہمارے لوگ پسند کریں نہ کریں ہم سے مطلب نہیں ہے، ہمارا کام ہے یہ کام انجام دینا۔ ہم جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ دینے والا ہے، اللہ ہمارا جو ہے خالق ہے، ہمارا رازق وہی پروردگار ہے، تو ہمیں اللہ کا خیال رکھنا چاہیے، خالصۃ وجہ اللہ، اللہ کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں سے مطلب ہی نہیں ہے۔ خدا مجمع عام میں حکم دیتا تو مجمع عام میں عمل انجام دیتا۔ یعنی اگر اللہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ علی الاعلان جو ہے مطلب جماعت کا حکم آیا ہے، واجبات کو انجام دو، اسی لیے کہا گیا کہ واجبات کو علی الاعلان جو ہے انجام دو۔ نماز جو ہے مسجد میں پڑھو، واجب ہے نا، جماعت سے پڑھو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ سب جو ہے جو علی الاعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے انسان جو ہے علی الاعلان اللہ کو یاد کر کے جو ہے انجام دے۔ اب اللہ نے کہا کہ تم جو ہے واجبات کو چھوڑو نہیں۔ اب ظاہر سی بات جب انسان واجبات کو دیکھے گا تبھی تو کہے گا کہ ہاں یہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا۔ ایک انسان کہا میں تو نماز پڑھتا ہوں، ارے بندے والا کبھی مسجد میں دکھ جاؤ، لوگ دیکھ لیں کہ ہاں واقعی نمازی ہو تم نماز پڑھتے ہو۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز جو ہے مسجد میں آگے پڑھو۔ اگر تمہارے پڑوس میں مسجد ہے، لا صلاۃ لمن جارہ المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے نماز اسی مسجد میں ہوگی۔ یعنی اگر مکمل نماز دیکھنا ہے نا، ثواب کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نماز تو انسان پڑھ چکا گھر میں پڑھ لے گا، لیکن مسجد میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، تاکہ لوگ آئیں گے، ملاقاتیں ہوں گی، مصافحہ کرے گا، ایک دوسرے سے کینے ختم ہوں گے، میل محبت برقرار ہوگی۔ اس کے فوائد ہے واقعہ جماعت سے پڑھنے کا اور نماز مسجد میں پڑھنے کا۔ وہی مسئلہ ہے کہ اگر خدا جو ہے مجمع عام میں حکم دیتا ہے تو مجمع عام میں عمل انجام دینا چاہیے، اور وہ تنہائی میں عمل کرنے کا حکم دیتا ہے تو گوشے گمنامی میں جو ہے چلا جاتا ہے۔ یعنی بندہ اگر مخلص ہے تو اگر یہ خلاصہ جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی تنہائی میں انجام دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے چھپ کر انجام دو، تو پھر اسے چھپ کر انسان انجام دے گا تو پھر اللہ جو ہے بہرحال اس کے اعمال کو قبول کرے گا، تو جیسا اللہ کا حکم ہو۔ اب دیکھیے قرآن نے یہاں تک کہا ہے ان تبدوا صدقات فنعم ہی وان تخفوها وهو خیر لکم، آیت ہے نا کہ اگر تم جو ہے علی الاعلان صدقہ دو گے تو یہ اچھی بات ہے، فنعم ہی یہ بہت اچھی بات ہے،
اور اگر تم جو ہے چھپ کر دیتے ہو یہ تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ تو یعنی اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم چھپ کر بھی دو اور چھپ کر بھی کام کرو اور علی اعلان بھی کام کرو۔ بھائی علی اعلان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، یہ سوچیں کہ آخر یہ کام کر رہا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے لیے نہیں۔ اس کے کسی عمل کا محرک مانے آگے بڑھانے والی چیز، بندوں کا خیال یا ان کی تعریف یا ان کی تنقیص نہ ہوتی، یعنی ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑی مطلب ہے عمل لوگ کیا کہیں گے، عمل لوگ پسند کریں گے نہیں کریں گے، لوگوں کے جگہ کہ نظریہ تھوڑی دیکھنا ہے، میں اللہ کا نظریہ دیکھنا ہے، بلکہ ہر عمل کا محرک صرف پروردگار کی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے میں کروں گا، ختم بات۔ اللہ نے کہا ہے کہ جماعت سے پڑھو، پڑھیں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ واجبات کو جو ہے علی اعلان انجام دو، ہم انجام دیں گے۔ خمس جو ہے علی اعلان دینا ہم دیں گے۔ لوگ سمجھے تو آخر کیا خمس دینا واجب ہے۔ جذبہ ہونا چاہیے، چاہے دنیا اسے پسند کرے یا بالکل ناپسند قرار دے دے۔ یہ انسان کو جو ہے کبھی دنیا اور انسان ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ پروردگار کی مرضی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں تو 15ویں آیت ہے جس میں جو ہے بہرحال پروردگار جو ہے متوجہ کر رہا ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق۔ بس جا غور کریں گے آپ کہ وہ خدا جو بلند درجات رکھتا ہے، وہ بلند بالا ہے، کا مالک ہے، ظاہر بات ہے وہ خدا بلند و درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی کو نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے لوگوں کو ڈرائے۔ یاد رکھیے گا ان تمام باتوں پیش نظر اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کی جو برکتیں ہیں، اللہ کے جو لطف کرم ہے، اس کی طرف توجہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ بھی اگر درجات کو بلند کرتا ہے تو بہرحال جو ہے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب اہل بیت کے درجات اتنا اعلیٰ ہے تو وہ خالق اہل بیت کتنا بلند بالا ہوگا۔ ایک مومن جو ہے جب عمل انجام دیتا ہے، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، لوگوں کے حق کو پامال نہیں کرتا، تو اگر وہ خود جو ہے اس طرح سے کام انجام دے گا، لوگوں خیال کرے گا، تو پھر یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، تو پھر اللہ کا رتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو وہی ہے کہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تمام درجات سے بلند تر ہے اور دوسرے کے اعتبار سے بھی ان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ خود اس کے درجات بلند و بالا ہے، اور وہ جس کو بلند کرتا ہے، جس کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو اس کے اندر اتنی یعنی بہرحال جو طاقت ہے، قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ انسان جس قدر بھی اس کی معرفت سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، بھائی دیکھیں معرفت پروردگار ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اس کا درجہ جو ہے بلندتر ہوتا جائے گا، یعنی اس کا درجہ بھی جو ہے اللہ کے نزدیک بلند و بالا ہوتا چلا جائے گا۔ اس مقام پر روح سے مراد جو ہے وحی پروردگار ہے۔ دیکھیں یہاں روح کہا گیا نا، یلقی الروح ہو، تو یہ روح سے مراد جو ہے وحی پروردگار ہے، جو واقع روح حیات اور کائنات ہے، یعنی کائنات کی روح ہے، حیات کی روح ہے، اور اس کی بدولت ساری کائنات عقل و شعور میں زندگی پائی جا رہی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے بغیر یعنی جب انسان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے تو اسی کے ذریعے انسان قدم آگے بڑھاتا ہے۔ انسان اپنی موت آپ مر جاتا اور فنا کے گھاٹ اتر جاتا، یعنی ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کی طرف سے جو ہے شعور نہ ہو، اللہ کی طرف سے جو ہے اگر عقل جو ہے پیدا نہ کیا جائے، اللہ کی طرف سے اگر مدد نہ ہو تو انسان اپنی موت آپ مر جاتا اور فنا کے گھاٹ اتر جاتا۔ تو اسی لیے جو ہے زندگی میں تمام باتیں جو ہے اللہ کی مدد سے ہے۔ بے شک وہ خدا رفیع الدرجات ہے اور جس قدر بلندی چاہے عطا کر دیتا ہے، وہ پروردگار۔ وہ کسی میں صلاحیت دیکھتا ہے تو عرش اعظم تک بلا لیتا ہے، یعنی معراج پہ بلا لیا نا، نبی کو معراج پہ بلایا، اور کسی میں قابلیت دیکھتا ہے تو صاحب معراج کے کاندھوں پر
بلند کر دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہی صاحب معراج نبی کریم ہے کہ درجات کو اتنا بلند کیا کہ اپنے قریب بلا لیا، اور ایسی جگہ بلایا جہاں پر جبرائیل بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ وہ بلند و بالا پروردگار جو ہے درجات کو بلند کر رہا ہے نبی کے، اور پھر جب بلند کرتا ہے تو مولا کائنات کو مولا کائنات کو یعنی نبی کے کاندھے پہ، امام حسن السلام کو نبی کے کاندھے پر، امام حسین السلام کو نبی کے کاندھے پر۔ آپ دیکھیں یہ تمام باتیں ہیں، وہی تو میں نے بلند کیا نا جناب مولا کائنات کو جو ہے نبی نے غدیر خم کے میدان میں اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے، تو جب بلند کیا نہیں کیا؟ تو یعنی نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو علی کی ولایت کو سمجھو، علی کی ولایت اگر سمجھ میں آ گئی تو نبی کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی، نبی کی ولایت سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی ولایت سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال جو ہے اللہ کا درجہ ہے بلند ہے، اللہ بلند بالا ہے، وہ اکبر ہے، اعلیٰ ہے، وہ لوگوں کے درجات کو بھی بلند و بالا کرتا ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آون انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔